اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ ہم سورہ الاعراف میں رسولوں کی داستان ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ جو تفصیل سے داستان بیان ہوئی ہے سورت میں وہ ہے موسیٰ علیہ السلام کی داستان، اور ہم رسول کے بارے میں پڑھ لیے۔ وہ آتے ہیں، وہ پیغام دیتے ہیں، سب کو سنا دیتے ہیں، ان کا یا تو اقرار کیا جاتا ہے یا انکار کیا جاتا ہے۔ انکار کرنے والا جس نے پیغام ان کی زندگی میں وصول کر لیا وہ بچ نہیں سکتا، اس دنیا میں انجام ضرور دیکھ کے جاتا ہے اپنا، اور جو اقرار کر لیتے ہیں وہ بھی دیکھ لیتے ہیں کہ اقرار کرنے کا فائدہ کیا ہوگا، اور جتنے باقی بچ جاتے ہیں۔ اور اب ہمارے اللہ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں باقی بچ جانے والے اس گزرے ہوئے سبق سے سیکھ لیں، اور آئندہ قیامت میں ان کے ساتھ بھی سامنے آ جائے گا فیصلہ کہ انکار کرنے والوں کا انجام کیا ہونے والا ہے اور اقرار کرنے والوں کا انجام کیا ہو رہا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی رودات شروع ہوئی ہے آج سے سورہ الاعراف میں، آیت نمبر 103 سے پڑھ لیں ہم انشاءاللہ تعالیٰ آج۔ ثم اس کے بعد ہوا کیا، یہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، پچھلے یاد دوہرا لیں۔ ان رسولوں کی سارے داستانیں سناتے ہوئے تعالیٰ کہ اب معاملہ پہنچ گیا موسیٰ تک علیہ السلام۔ ثم پھر ہوا کیا، یہ سب تم نے داستانیں سن لی، یہ کہانیاں نہیں ہیں، ان سے عبرت سیکھنی ہے، تم نے سیکھ لی۔ سنو اس کے بعد کیا ہوا۔ ثم بعثنا، ہم نے بعثت دی کس کو، من بعدہم، ان سب کے بعد جن کا ذکر کر چکے، موسیٰ کو، بآیاتنا، اور کیا دیا اس کو، اپنی آیات دی، اس کو اپنی نشانیاں دی، الی فرعون، کس کی طرف بھیجا اس کو، بعثت کر کے بھیجا کس طرف، فرعون کی طرف، وملئہ، اور اس کے جو سارے سردار تھے، اس کے جو وزیر تھے، درباری تھے، فظلموا بہا، تو انہوں نے کیا کیا، پھر وہی جو سارے پچھلے سردار کرتے رہے، سارے اکابر بڑے کرتے رہے، ظلم ہی کیا انہوں نے بھی۔ فانظر کیفا، فانظر دیکھو، کیفا کیا ہوا، کانا عاقبۃ المفسدین، تو فساد کرنے والوں کے اوپر انجام کیا ہوا، یہ دیکھنے کی چیز ہے۔ دیکھ لو، ساری دنیا جاتی ہے وہ سارے کھنڈرات دیکھنے کے لیے، بظاہر ٹورزم ہے، ہمیں سبق دیا جا رہا ہے، عبرت سیکھو، اس سے عبرت پکڑو۔ کیا شانتی اس فرعون کی، اپنے آپ کو نعوذ باللہ خدا کہتا تھا، رب کہتا تھا، لیکن کیا ہے اس میں سبق، عاقبت کیا، انجام کیا ہوا۔ وقالا، پھر یہ تو سمری بتائی ہے اللہ نے آیت کی، اب دیکھیں قرآن ڈیٹیل بتا رہا ہے۔ ہوا یہ تھا، وقالا موسیٰ یا فرعون، موسیٰ نے کہا فرعون سے، انی رسول من رب العالمین، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے، میں بھیجا ہوا ہوں رب العالمین کی طرف سے، من رب العالمین، عالمین کے رب کی طرف سے تمہارے لیے بھیجا ہوا ہوں، رسول، پیغام لے کر آ گیا ہوں تمہاری طرف، اور ہوں بھی کون، نبی نہیں ہوں بلکہ رسول ہوں۔ حقیق علی اللہ اقول علی اللہ، اور بس یہی سچ ہے، میں حقیقت کے علاوہ تم سے کچھ نہیں کہہ رہا۔ حقیق اللہ اقول علی اللہ، میں وہ کچھ بھی نہیں کہوں گا جو اس کے علاوہ اللہ نے مجھ سے کہا ہے، الا الحق، اور وہ بالکل حق اور سچ، اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ رہا، میں کوئی بات جھوٹی نہیں کہہ رہا، بنا کر نہیں کہہ رہا، صرف حق اور سچ۔ قد جئتکم ببینہ، تمہارے لیے کیا لایا ہوں، بینات، کھلی ہوئی نشانیاں، لایا کہاں سے ہوں، من ربکم، دیکھیں کتنا آسان قرآن ہوتا جا رہا ہے، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، فارسل معی بنی اسرائیل، تو میرے ساتھ اس بنی اسرائیل کو اب جانے دو۔ دو ہی مشن تھے ان کے، فرعون کو حق اور سچ کی دعوت دینی تھی، اور وہ قوم جو پہلے ہی اللہ پہ ایمان لائی ہوئی تھی، یعنی کہ یعقوب علیہ السلام کی اولاد، یعنی کہ بنی اسرائیل، اسرا یعقوب علیہ السلام کا لفظ، یعنی کہ اسرائیل، اللہ کا عبادت گزار، اس اسرائیل کے بچوں کو، بنی اسرائیل کو میرے ساتھ جانے دو، تم نے ان کو غلام بنا کے رکھا ہوا ہے، ان پہ ظلم کے پہاڑ توڑے ہیں، ان کو میرے ساتھ جانا ہے، اللہ کے پلان کے مطابق ان کو یہاں سے میں نے نکال کے جانا ہے، ایک سرزمین میں بسانا ہے مجھے ان کو۔ وہ کہاں جانے دینے والے تھے جی، قالا ان کنت جئت بآیۃ فأت بہا ان کنت من الصادقین، تو فرعون نے کہا اگر تو واقعتاً لایا ہے کچھ نشانیاں تو لے آؤ اس کو میرے سامنے، اگر تم سچے ہو تو، فأت بہا، دکھاؤ کدھر ہیں، ان کنت من الصادقین۔ فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبین، تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی کو ڈال دیا، اور وہ کیسا ہو گیا، چلتا پھرتا اژدہا، سانپ، لاٹھی کیا بن گئی، سانپ۔ وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا، اور اپنا ہاتھ برآمد کیا اپنے پہلو سے، ید ہاتھ کو کہتے ہیں، يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ، تو چمکتا ہو، دیکھنے والوں کے لیے سفید چمکتا ہوا ہاتھ سامنے آ گیا۔ تو یہ دو بڑی نشانیاں تھیں، ساتھ چھوٹی نشانیاں بھی دی گئی ان کو، ان کا ذکر آگے آ جائے گا۔ تو یہ دو بڑی نشانیاں تھیں جو موسیٰ علیہ السلام کو دی گئیں، ایک ان کی لاٹھی، اس سے اور بھی معجزات رونما ہوئے، لیکن یہاں پر دکھانے کے لیے وہ جیتا جاگتا سانپ بن گیا، اور ان کا ہاتھ بالکل سفید چمکتا ہوا ان کے پہلو سے برآمد ہو گیا۔ قال الملأ، تو اکابرین نے کہا جو بیٹھے ہوئے تھے وزراء، قال ملأ من قوم فرعون، فرعون کی قوم کے جو اکابر بیٹھے ہوئے تھے، ان ھذا لساحر علیم، یہ تو کوئی بہت ہی ماہر جادوگر ہے،
इसने तो कहीं से जादू सीख लिया है तो ये वही ज़ाहिर जो हमारे यहाँ पला बड़ा हमारे यहाँ रहा, लेकिन अब जो आया है बहुत जादू सीख कर आया है, अब आसान नहीं होगा इससे निपटना। यही फ़िरौन भाई को पढ़ लेंगे, दूसरी जगह जिक्र आया है जब कहा था मूसा अलैहि सलाम ने कि अल्लाह ताला मुझे तो खौफ है मुझे मार ही ना डालें, मैंने तो उनके हक़ में एक बंदे को भी मार रखा है। अल्लाह ताला ने कहा था उनकी ज़रूरत नहीं होगी, हम तो निशानियों के साथ भेज रहे हैं। तो क्योंकि यही इल्म था उस ज़माने में, जादूगर से लोग डरा करते थे, उनकी हैबत में मुब्तला थे, और जब देखा उन्होंने कि ये इतनी दो बड़ी निशानियाँ, तो वो अपने तई इसको जादू ही समझे और कहा कि इस पर अभी हाथ उठाया तो कहीं अभी हमें ख़त्म करके ना रख दे, तो फ़ौरन हैबत में आ गए। युरीदु अन युखरिजकुम, उन्होंने कहा कि ये अपने जादू के दौर से चाहता क्या है, युरीदु अन युखरिजकुम, ये तुम्हें निकाल देना चाहता है, मिन अर्दिकुम, इस ज़मीन से, यहाँ तुम साहिब इख्तिदार हो, ये तुम्हें यहाँ से निकाल देना चाहता है। फमाज़ा तअमुरून, तो आखिर फिर क्या करें इसके साथ, क्या मशवरा देते हो, क्या करना चाहिए। कालू अर्जिह वाखाहु वर्सिल फिल मदाइनी हाशिरीन, उन्होंने कहा अभी तो किसी तरह टालते हैं इसको और इसके भाई को भी, और हम करते क्या हैं, हम भेज देते हैं लोगों को, शहरों शहरों जाएं और जमा करके लाएं लोगों को। किनको जमा करके लाएं, आगे जाएगा वो जो जादूगरी जानते हैं उनका इस जादू का तोड़ जादूगरी करेंगे। यातू का, वो लेकर आएंगे तुम्हारे पास किसको, बिकुल्ली साहिरिन अलीम, सारे इल्म रखने वाले जादूगरों को। इन जादूगरों का तोड़ तो अब जादूगरों नहीं करना है। वजा सहरतु फिरौना, और जब वो आ गए जादूगर फिरौन के पास, कालू, क्या कहा उन्होंने, अब देखिए पहला ब्रैकेट लिए लग रहा है और इसी हम जो हिस्सा पढ़ रहे हैं एक दूसरा ब्रैकेट भी लगेगा इस गुफ्तगू में। पहला ब्रैकेट, इन्ना लना ला अजरन इन कुन्ना नहनुल गालिबीन, हमें कोई अजर भी मिलेगा आपकी तरफ से अगर हम फतह याब हो गए तो। ये जादूगरों ने आते ही कहा कि ये तो हमारे लिए कोई मसला नहीं है, इसके जादू को तो हम हरा देंगे, हम दिखाएंगे हम कितने माहिर हैं, लेकिन बदले में हमें क्या मिलेगा, हमें भी कोई अजर मिलेगा या नहीं। अभी उनकी अप्रोच ये है, ये बड़े माहिर जादूगर हैं, इनको बड़ा जाम है, ये कह रहे हैं हमें कुछ मिलेगा। काला नाम, उसने कहा बिल्कुल, व इन्नकुम लमिनल मुक़र्रबीन, तो मेरे करीब वालों में से हो जाओगे, मेरे मुक़र्रबीन में से बन जाओगे, और मेरे मुक़र्रबीन को तो फिर सब कुछ ही मिलता है, तो इसकी परवाह ना करो, तुम बस हराओ इसको, इस पर गालिब तो आओ तुम, सब कुछ मिलेगा। कालू या मूसा, और फिर वो वक्त आ गया, मूसा ने कहा था कि सबको बुलाना, दिन का वक्त हो, लोग जमा हो, खुल्लम खुल्ला होगा सारा मामला, वो वक्त आ गया, यहाँ पर इतना ही बताया गया है। कालू या मूसा, जादूगरों ने कहा ए मूसा, इम्मा अन तुल्किया व इम्मा अन नकूना नहनुल मुल्कीन, कि तुम पहले डालोगे अपना जादू का सामान पे, तुम पेश करोगे पहले, या हम पहले डालें कि देखते हैं कौन गालिब आता है। काला अलकू, मूसा ने कहा तुम पहले, पहली चाल तुम ही चलो, तुम ही डालो अपना सामान, क्या दिखाना है तुम्हें। फलम्मा अलकऊ सहरू, जब उन्होंने अपने जादू की चीज़ें पेश कर दी, सामने डाल दी, आयुन नासी, लोगों की आंखों के सामने, फस्तरहबूहुम वजाउ बिसिहरिन अज़ीम, तो एक अजीम बड़ा जादू उन्होंने दिखा दिया जिससे हैबत में आ गए लोग। और ये देख लीजिए जादू की हकीकत, ये सिर्फ आंखों का धोखा था। आयुन, उनकी आंखों को लगा, जिसे हम नज़रबंदी कहते हैं, उनकी आंखों को महसूस हुआ कि जो कुछ उन्होंने पेश किया है ये ठीक है। उन्होंने क्या किया था, अपनी रस्सियाँ डाली, सब कुछ डाला, और वो भी सांप बन गए, और वो भी क्योंकि उसको उनको पता चल चुका था कि मूसा ने क्या दिखाया दरबार में, उसने अपनी लाठी डाली थी और अजदा बन गया था। इन्होंने भी वही जादू पेश कर दिया अपने तई कि उन्होंने अपनी रस्सियाँ डाल दी, लोगों की आंखों में ऐसा लगा जैसे रस्सियाँ नहीं हो बल्कि ये चलते फिरते रेंगते सांप अजदहें। व औहीना, अब देखिए क्योंकि हुआ ये था, आगे जाके पढ़ेंगे जहाँ इसका जिक्र आएगा, इस मौके पे मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने अंदर महसूस किया कि शायद अब मैं हार जाऊं इनसे, शायद मेरी अब चले ना। वहाँ तो मैं ही था, दरबार था, फिरौन था, मैंने डाला था, ये तो सारे जमा होकर आ गए और उन्होंने तो सारी चालें चल दी अपनी, और ये तो उनकी हर रस्सी सांप बन रही है, मेरे पास तो लाठी है सिर्फ। लेकिन यहाँ पर जिक्र क्या है, औहीना, हमने फ़ौरन मूसा को अपना पैगाम पहुँचा दिया, इला मूसा, मूसा की तरफ, अनल की असाक, तुम डालो अपना असा, डरो नहीं। यहाँ पर जिक्र नहीं, कुरान इसी तरह पूरी बात बताता है, हर जगह से पढ़नी पड़ेगी कि तुम्हें डरना नहीं है, तुम ही गालिब रहोगे, डाल दो अपना आसा। फ़ैदा हिया तलक़फ़ु मा याफ़िकून, जो कुछ झूठ उन्होंने, इफ़िक हम झूठ को कहते हैं, जो कुछ झूठ उन्होंने गढ़ा था वो सब का सब निकल गया, सब का सब तल्फ़ कर दिया उसने, क्योंकि ये तो अल्लाह का दिया हुआ इल्म था, ये जादूगरी थी ही नहीं, ये मोजज़ा था और वो जादूगरी थी। तो उसने क्या किया, फ़ैदा हिया तलक़फ़ु, निगलने लगा, एज़ इफ़ कि बिल्कुल वो बड़ा अजदा इन छोटे सांपों को निगलता चला जा रहा हो, मा याफ़िकून, जो कुछ भी गढ़ा था उन्होंने। फ़वक़अल हक़्क़ु व बतला मा कानू यामलून, और सब वक़ू पज़ीर हो गया, फ़वक़अ, वक़ू हो गया, हक़ सामने बिल्कुल, व बतला, और बातिल हो गया, मा कानू यामलून, जो कुछ वो कर रहे थे वो बातिल करार पाया।
اس کو اللہ نے برباد کر دیا. فغلبوا هنالک وانقلبوا صاغرین, اور کیا ہوا کہ وہ مغلوب بھی ہو گئے اور وہ چھوٹے ہو کے بھی رہ گئے جنہوں نے جادو کیا تھا. اب دیکھیے صاحب, دوسرا بریکٹ آنے والا ہے گفتگو. پہلا بریکٹ تھا اگر ہم نے یہ مقابلہ جیت لیا, ہم اس موسیٰ پہ غالب آ گئے تو کیا ہمیں کچھ ملے گا؟ تو کہتا سب کچھ ملے گا. اب یہ ہو گیا. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ان کو خفت مٹانی چاہیے تھی, کوئی بہانہ پیش کرنا چاہیے تھا, ہم دوبارہ موقع دے کرنا چاہیے تھا. لیکن کیونکہ وہ جادوگر کے علم وہ بھی رکھتے تھے جادوگری کا, ان کے علم نے ان کو بتایا کہ تم جادوگر سے نہیں ہارے, تمہیں کوئی جادوگر ہرا ہی نہیں سکتا تھا. ان کے علم نے بتایا یہ ہم سے بڑی چیز ہے کچھ, یہ جادوگری ہے ہی نہیں. نتیجہ کیا نکلا؟ جب صاحب علم کو کھلی ہوئی نشانی مل جاتی ہے, جب کسی فطرت سلیم کو بات سمجھ میں آ جاتی ہے, تو پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ, تو وہ جادوگر سجدے میں گر پڑے. انہوں نے بہانے نہیں بنائے, انہوں نے حجتیں نہیں تراشیں, انہوں نے ایک اور موقع نہیں مانگا. ان کو یقین تھا, ان کے علم نے بتایا تم تو جادوگری کر رہے تھے, لوگوں کی نظر بندی کر رہے تھے, یہ سچا علم ہے اور یہ اس موسیٰ کی طرف سے بھی نہیں ہو سکتا, یہ یقیناً ہمارے پروردگار کی طرف سے ہے. انہوں نے آؤ دیکھا نہ تھا, سجدے میں گر گئے, کیونکہ اس کے نتیجہ ان کو معلوم تھا. قالوا آمنا برب العالمین, سجدے کے انہوں نے کہا ہم ایمان لے آئے عالمین کے رب پر, ہمیں یقین آ گیا, اب ہم ٹلنے والے نہیں اس یقین پہ سے. ربی کون رب؟ رب موسیٰ نہیں, جو دکھا رہا ہے اس کو کچھ نہیں بولا انہوں نے. ربی موسیٰ و ہارون, یہ موسیٰ کی طرف سے ہو ہی نہیں سکتا. ہم سمجھ گئے یہ نہیں کوئی اور کر رہا ہے, اس پر ہم ایمان لاتے ہیں. ربی موسیٰ و ہارون. علم والوں کا تو طرز عمل یہ ہے, وہ فوراً سمجھ جاتے ہیں کہ بات صحیح کیا ہے, وہ فوراً سر جھکاتے ہیں, یعنی کہ مسلمان ہو جاتے ہیں. مسلمان کا مطلب سر جھکا دینا. قالوا آمنا برب العالمین ربی موسیٰ و ہارون. قال فرعون نے کیا کہا اس موقع پہ جب یہ منظر دیکھا کہ جن کو میں جیتنے کے لیے لایا تھا اپنے پہلوانوں کو میدان میں, وہ تو سجدہ ریز ہو گئے. آمنتم بھی قبل ان آذن لکم, تم میرے حکم سے پہلے ہی ایمان کیسے لے آئے؟ یہ کیا کر دیا تم نے؟ ان ھذا لمکر مکرتموہ فی المدینۃ لتخرجوا منها اہلھا, یہ تو تم نے بڑا مکاری کی ہے تاکہ تم یہاں کے رہنے والوں کو اس شہر سے نکال دو. تم موسیٰ کے ساتھ مل گئے ہو, وہ یہی چاہ رہا تھا شروع میں. لوگوں نے کہا تھا تم یہاں سے نکال دینا چاہتا ہے, تو تم اس چال میں اس کے ساتھ مل گئے ہو, تم چاہتے ہو میں یہاں سے نکال دیا جائے. فسوف تعلمون, ضرور تمہیں اب بدلہ ملے گا, ابھی جان لو گے تم کہ تمہاری اس حرکت کا انجام کیا ہونے والا ہے. لأقطعن, دیکھیے کیا زور کے, میں کیا کروں گا؟ لأقطعن, میں کاٹ کے رکھوں گا. ایدیکم, تمہارے ہاتھ, وارجلکم من خلاف, تمہارے ہاتھ الگ کاٹوں گا, پاؤں الگ کاٹوں گا. دایاں پاؤں بایاں ہاتھ, جو اس زمانے میں اور بعد میں بھی یہ سزا کا طریقہ تھا, عبرت کا نشان بنا دینا کہ ایک طرف کا ہاتھ ایک طرف کا پاؤں کاٹ دینا. من خلاف ثم, اور یہ چھوڑوں گا نہیں یہاں پر, مر تو تم اسی پہ جاؤ گے نہیں. ثم لأصلبنکم اجمعین, اور تم سب کے سب کو اس حالت کے بعد صلیب پہ لٹکا دوں گا کہ تم نے حرکت کر تو لی, تم سجدہ تو تم نے کر لیا, ایمان کا اعلان کر دیا تم نے مجھ سے پوچھے بغیر, اب تمہارا انجام یہ ہونے والا ہے, ابھی تم دیکھتے ہو. دیکھیے انہوں نے کیا کہا, اللہ اکبر. ایسے نہیں سجدہ تھا کہ ایک سجدہ اگر ہو گیا تو بیڑا پار ہے, یہ سجدہ کس ایمان اور کس انجام کو ذہن میں رکھے ہوا ہے. قالوا انا الی ربنا منقلبون, کوئی بات نہیں, کر جو کرنا ہے, ہم اپنے رب کی طرف ہی پلٹ کے جا رہے ہیں. تو کیا ہوا؟ تو چھوڑ دے گا تو بھی, اب تو سمجھ میں آ گیا, تو چھوڑ دے گا تو بھی اس رب کی طرف جا رہے ہیں, تو آج مار دے گا تو بھی اس رب کی طرف جا رہے ہیں. ہمیں تو تجھ سے کوئی مطلب نہیں ہے, جس سے اجر کا مطالبہ کرنے آئے تھے اس کا جواب دے رہے ہیں. ہم ایمان لے آئے, تو ہاتھ کاٹ, پاؤں کاٹ, صلیب دے دے, جان سے مار دے, ہمیں پتہ ہے اب ہم کہاں جا رہے ہیں. ہمارے علم نے, ہمارا علم اب ایمان بن چکا. ایمان کس چیز کا نام ہے؟ وہ علم جو پختہ ہو جائے. ایمان اندھے عقیدوں کا نام نہیں ہے جو ہمیں سکھا دیے جاتے ہیں معذرت سے بچپن سے, اور ہم زندگی عقیدوں پہ گزر جاتے ہیں. کیا سچ کیا غلط کبھی زحمت ہی نہیں ہو پاتی. اللہ کا شکر ہے ہم قرآن پڑھ رہے ہیں. دیکھیے جب علم ایمان بنتا ہے تو کیا نتیجہ نکلتا ہے, اور جب علم ایمان کی سطح پر نہیں پہنچتا, اوپر اوپر رہتا ہے, تو کبھی ہو جاتا ہے اچھا کام, کبھی نہیں ہوتا, سامنے اداکاری ہو جاتی ہے, اکیلے میں کچھ بھی کرتے رہتے ہیں. جب موقع ملتا ہے حق مار لیتے ہیں لوگوں کا, کیونکہ علم اوپری ہے, ایمان کے درجے پہ نہیں پہنچا. علم ایمان کے درجے پہ پہنچ گیا, جان جا رہی ہے اور چلی بھی گئی. کہہ رہے ہیں تو کیا ہوا؟ اپنے رب کی طرف جا رہے ہیں. کتنی اپنائیت ہے, الی ربنا, کہاں جا رہے ہیں؟ اپنے رب کی طرف. منقلبون, ہمارا پلٹنا. کیا ہوا؟ مار دو. وما تنقم منا الا ان آمنا بآیات ربنا لما جاءتنا, اور تو ہمیں کس بات کی سزا دے رہا ہے؟ صرف اس لیے کہ ہم ایمان لے آئے جبکہ ہماری رب کی آیتیں نشانیاں ہمارے سامنے آ گئیں. ان کے جملے سنے کیسے ہو گئے,
ان کی موت ان کی آنکھوں کے سامنے ہے. یہ لوگ تھے جو ایک لالچ میں آئے تھے سارے جمع ہو کر اپنی جادوگری الزام لے کر, اور ایمان نے کیا ان کا ڈگر بدلی ہے, کیا حلیہ بدلا ہے, کیا عمل بدلا ہے, کیا دل بدلا ہے. وما تنقیم, تو کس بات کا انتقام دے رہا ہے ہم سے, منا الا, سوائے اس کے, ان آمنا بآیات ربنا, کہ ہم ایمان لیا اپنے رب کی آیات پہ, لما جاءتنا, جبکہ ہمارے پاس آ بھی گئیں, ربنا, کیا سبحان اللہ, کیا ایمان کہاں پہنچا ہے, ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین, اے اللہ تمہارے دلوں میں اب صبر ڈال دے اور ہماری موت اب ان میں شامل کر لے, شمار کر لے جن کے سر جھکے ہوئے ہیں تیرے آگے, ان کو موت اپنی سامنے نظر آ رہی ہے. اور یہ ان کا عمل ہے, یہ ان کا اظہار ہے کہ کوئی بات سمجھ میں آ گئی, ہمارا علم پختہ ہوا, ہم ایمان لے آئے, اب تو سجدہ ہو گیا اس رب کو. وہ کون سا رب ہے؟ اب وہ موسیٰ اور ہارون کا رب نہیں رہا صرف, اب وہ ہمارا رب ہے. اب وہ ہمارا, بار بار ہی کہہ رہے ہیں ہمارا رب, ہمارا رب, اپنے رب کی طرف جا رہے ہیں. اے ہمارے رب, اب ہمیں تو ہمت دے دے, حوصلہ دے دے, اور اب ہماری موت اب سر جھکانے والوں میں سے ہو جائے. اللہ کرے ہم سب کی زندگی سر جھکانے والوں میں سے ہو جائے, ہم سب کی موت سر جھکانے والوں میں سے ہو جائے, ہماری نسلوں کی زندگی اور موت سر جھکانے والوں میں سے ہو جائے, یعنی کہ مسلمانوں میں سے. اللہ ہمارا تعلق قرآن سے آگے بڑھائے. دعا میں یاد رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.